بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہائے توبہ، اتنی خوبصورت لڑکی کس پاگل نے تمہیں دے دی؟ محلے کی آنٹی نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ میں نے سلام کیا تو میرا شوہر، جس کی عمر 50 سال تھی، شادی کے پہلے دن ہی مجھے گالی دے کر کہا کہ اگر میری اجازت کے بغیر کسی کو دوبارہ سلام کیا تو کھینچ کے ایک ہی لگاؤں گا، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ شادی کے وقت میری عمر 18 برس تھی۔ میں انتہا کی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو ایک بار دیکھ لے تو اس کی نظر نہ ہٹتی۔ سیاہ گھنے لمبے بال، گورا رنگ، اونچا قد، پھٹے لباس میں بھی خوب جچتی۔ نکاح کے دن تو میں تیار ہوئی تھی۔ دلہن کے لباس میں انتہائی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ میرے گاؤں کا رواج تھا کہ بیٹیاں اگر رخصت ہو جائیں تو ان کا جنازہ ان کے سسرال سے ہی اٹھتا ہے، دوبارہ ملاقات کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ میں خوبصورت تو بہت تھی، مگر میرے نصیب اتنے ہی برے تھے۔ پیدا ہوئی تو ماں مر گئی، 7 سال کی تھی کہ ابا کا انتقال ہو گیا تو چچا چچی نے پالا۔ ان کے 10 بچے تھے اور انتہا کی غربت۔ اتنا بڑا خاندان تھا کہ سارا دن میں نوکرانیوں کی طرح کام کرتی۔ چچا بہت لالچی انسان تھے۔ رشید کی باتوں میں آ کر 1 لاکھ کی عوض میرا نکاح رشید سے کر کے مجھے تنہا تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ رشید کو بھی معلوم تھا کہ اب میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، اس لیے اس نے خوب ظلم کیا۔ میں یہ سوچ کر چپ تھی کہ اس جہنم سے نکلوں گی تو شاید زندگی میں سکون آ جائے، مگر قسمت نے تو وہاں بھی ساتھ نہ دیا۔ شادی کے پہلے دن ہی رشید نے میری اچھی خاصی بے عزتی کی۔ کمرے میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ رشید نے آتے ہی چلانا شروع کر دیا کہ کتا بھی اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے، جلدی اٹھو اور کمرہ صاف کرو۔ میرے حواس باختہ ہو گئے تھے، میں ابھی تو آئی ہوں اور آتے ہی کام۔ میرے دل میں بڑے ارمان تھے اپنے ہم سفر کو لے کر۔ باقی لڑکیوں کی طرح میں بھی سوچتی تھی کہ میرا شوہر میرا خیال رکھے گا، مجھے مان سمان دے گا، اس کے پاس اتنا پیسہ تو ہوگا کہ مجھے گھر بیٹھے عزت سے 2 وقت کی روٹی کھلا سکے۔ میں نے صرف مڈل پاس کیا تھا کہ میرا اسکول جانا بند کر دیا گیا اور گھر کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ میں بہت پھرتی سے کام کرتی تھی، اس لیے 1 گھنٹے میں ہی سارا چمکا دیا۔ اتنا بدبودار کچرا تھا جیسے سالوں سے کمرہ کسی نے صاف نہ کیا ہو۔ گھر کے صحن میں ایک بوڑھی عورت لیٹی تھی، وہ رشید کی پہلی بیوی تھی۔ اسے کینسر تھا، وہ کوئی کام نہ کر سکتی تھی۔ رشید بہت لالچی، خود غرض اور مکار انسان تھا۔ اس کی 3 شادیاں پہلے بھی ہو چکی تھیں۔ اس عورت کو ساتھ رکھنا اس کی مجبوری تھی کیونکہ اس کے پاس بہت ساری زمین تھی جن سے وہ اچھا خاصا پیسہ بٹورتا تھا۔ کمرے کی صفائی کے ساتھ ساتھ میں نے نفاست سے گرتے ہوئے آنسوں کو صاف کیا اور دوبارہ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ رشید نے آتے ہی میرے کام کی تعریف کی اور کہا کہ میں 2-4 گھروں میں بات کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی تمہیں صفائی کرنے کے لیے ضرور رکھ لے گا۔ میں کوئی نوکرانی تو نہیں، آپ کی بیوی ہوں۔ میرے منہ سے جیسے ہی الفاظ نکلے، اس نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا کہ میرے آگے سے بکواس کرتی ہو، میں نے تم سے صرف شادی اس لیے کی ہے کہ تو 4 پیسے کما سکے۔ شادی کی پہلی رات روتے ہوئے گزری۔ اگلے دن وہ مجھے کسی کوٹھی پر لے گیا۔ ماہانہ 25,000 کی تنخواہ پر مجھے کام کرنے کے لیے رکھ لیا گیا۔ میں تو پہلے ہی کام بہت اچھا کرتی تھی۔ باجی سائمہ نے دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور پہلے دن ہی مجھے 2 جوڑ اور 7 قورمے کا سالن۔ میں سارا دن کام کرتی رہی، بہت تھک گئی تھی، بھوک بھی بہت لگی تھی۔ وہ مجھے گھر لے جانے کے بجائے ایک اور کوٹھی پر لے گیا جہاں کپڑے دھونے اور استری کرنے کا کام تھا۔ میں پھر یوں ہی ہر روز باجی سائمہ کے گھر سے سیدھا باجی لبنہ کے گھر جاتی۔ شام کو جب تھک ہار کر گھر آتی تو کھانا بناتی، اپنی سوتن کا بھی پورا خیال رکھتی، مگر وہ بھی مجھے بے عزت کرتی۔ میں صبر کر کے سب سہ جاتی۔ جب تنخواہ آتی تو رشید مجھے اس میں سے 1 روپیہ بھی نہ دیتا۔ میں نے بھی اسے اپنے مقدر میں لکھی غلامی سمجھ کر قبول کر لیا۔ ایک دن میری طبیعت بہت خراب تھی، رات سے الٹیاں کر رہی تھی۔ صبح رشید سے کہا کہ آج میں نہیں جاؤں گی کام پر، میری طبیعت بہت خراب ہے، تو وہ مجھے گھسیٹتا ہوا باجی سائمہ کے گھر لے گیا
اور کہا وہ پڑھی لکھی ہے، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی۔ رشید اپنی ہر ذمہ داری سے کنارہ کر چکا تھا۔ وہ گھر لیٹا سگریٹ اور نشہ کرتا رہتا۔ باجی سائمہ کے ساتھ میں ہسپتال گئی تو ڈاکٹر نے خوشخبری دی۔ میں نے یہ خبر رشید کو بہت خوشی سے سنائی کہ شاید اب وہ میرا نہ سہی اپنی ہونے والی اولاد کا ہی خیال رکھ لے، مگر وہ بے رحم انسان تھا، انسان نہیں جانور تھا۔ اسے پیسوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے شادی بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں کی، پیسے کمانے کے لیے کی ہے۔ ابھی تو وہ پیسے بھی پورے نہیں ہوئے جو دے کر میں نے تم سے نکاح کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں کام چھوڑوں، لیکن میں اپنے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ نہیں اتارنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے منا لیا کہ میں کام نہیں چھوڑوں گی، بس مجھے ننھی سی جان سے جدا نہ کرے۔ 9 مہینے میں نے دن رات محنت کی، 9 مہینے میں نے دن رات کام کیا۔ میری حالت بگڑ چکی تھی، خون کی کمی تھی، انتہائی کمزور ہو گئی تھی میں، مگر جیسے ہی میری بیٹی دنیا میں آئی مجھے ساری تکلیفیں بھول گئیں۔ ماں کے دل میں اللہ نے بہت محبت رکھی ہے۔ میری بچی کمزور تھی، باجی سائمہ نے اس کا بہت علاج کروایا، مگر رشید نے ایک پیسہ بھی خرچ نہ کیا۔ جب میں کہتی تو مجھے مارنے لگتا۔ باجی نے مجھے بہت سمجھایا، میں جو بہت ڈرتی تھی اس کی وجہ سے بہادر ہو گئی تھی۔ میں نے ماں کی طاقت کو استعمال کیا، اس حیوان سے کھلا لی اور اپنی بیٹی کے لیے دن رات محنت کی۔ آج میری بیٹی ایک مشہور ڈاکٹر ہے، گھر میں نوکر ہیں۔ میری بیٹی جب میری خدمت کرتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اگر رات ہوتی ہے تو دن بھی ضرور نکلتا ہے۔ دکھ آتے ہیں زندگی میں تو خوشی بھی اللہ ضرور دیتا ہے، کسی کو بھی اس کی برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ زندگی ہماری ہے، اس پر صرف ہمارا ہی حق ہے۔ اب مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے۔ آج کی آپ کو یہ سبق آموز کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔